بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ شب جمعہ کی مجلس ویسے ہی بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن آج چونکہ رجب کی ایک خاص دعا کو جسے بہت سارے صاحبان ایمان ویسے ہی ہر سال رجب میں پڑھا کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اس سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی اس کو نہیں پڑھا۔ اس لیے موقع کو غنیمت جان کر دعا کے چند اہم حصے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جس کی وجہ سے آج کی مجلس اور مختصر ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال جو مقصد مجلس ہے اور خاص طور پہ شب جمعہ کی مجلس کا جو ایک مقصد ہے اس کو تو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ تو آئیے یہیں سے بات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے کہ جیسا پچھلی شب جمعہ جو 9 شب جمعہ تھی، رجب کے مہینے کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور پہلا یہ جملہ یہ آتا ہے کہ اللہ نے جو 12 مہینے بنائے ان میں احترام والے 4 مہینے، اور ان 4 مہینوں میں بھی سب سے پہلا مہینہ رجب کا۔ اب ہمارے ہاں جو گنتی ہوتی ہے وہ اپنے طریقے سے ہوتی ہے، لیکن حکومتی نظام میں بھی مجھے آسٹریلیا کا تو کچھ پتا نہیں، اجنبی تھا، اجنبی ہوں اور اجنبی ہی چلا جاؤں گا، لیکن جیسے ہمارے یہاں پاکستان جنوری سے دسمبر کا سال، لیکن جب بجٹ آتا ہے تو جولائی سے جون تک کا سال کہلاتا، تو اسی طریقے سے اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہو اور ذی-الحجہ پہ ختم ہوتا ہو، لیکن جب یہ فضیلتوں اور اعمال کی بات آتی ہے تو رجب سے اس سال کو شروع مانا جاتا، اور اس کے بعد جو 11 مہینے گزر کے جمادی الاخری کا مہینہ آتا ہے اسے آخری مانا جاتا۔ آپ مفاتیح الجنہ کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس کے اندر پورے سال کے اعمال ہیں، محرم سے بات شروع کر کے ذی-الحجہ میں نہیں ختم کیا گیا، رجب سے بات کو شروع کر کے اس کے بعد 7واں مہینہ، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں، پہلا، دوسرا، تیسرا، اس طرح کر کے 6 مہینے پہ لا کے کتاب کو ختم کیا گیا کہ اعمال کی اہمیت کے اعتبار سے افضل ترین مہینہ رجب کا۔ اور رجب کے مہینے کی بھی خاص یہ 3 تاریخیں جو کل رات سے شروع ہونے جا رہی ہیں، شب 13، شب 14، شب 15۔ رجب کی یہ 3 تاریخیں انتہائی اہم تاریخیں ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تینوں تاریخوں کی الگ الگ فضیلت بھی بیان کروں اور ان کے دنوں کا تذکرہ بھی کروں۔ بہت ہی مختصر ٹو دا پوائنٹ ایک آدھ بات کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ غالباً رمضان کے روزے تو واجب روزے، اس کے بعد پورے سال 11 مہینوں میں جو سب سے افضل روزے وہ 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب کے 3 روزے، اور یہ 3 روزے ہمارے سامنے پھر ایک مسئلہ لے کے آتے ہیں جو اس سال شاید یہاں بھی پیش آ رہا اور پاکستان میں تو ہر سال پیش آتا، اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر 13 ہی رجب کو نذر کا، نیاز کا اور گونڈوں کا اہتمام کیا جاتا، اور یہ 13 رجب وہ تاریخ ہے جو روزے کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل روزے 13، 14 اور 15 کے۔ اب ان روزوں کی فضیلت بھی اتنی کہ رمضان کے بعد باقی سال کے 11 مہینوں میں ان جیسی فضیلت اور کبھی نہیں مل سکتی۔ دوسری جانب وہ مسئلہ شرعی بھی اپنی جگہ پر ایز اٹ از کہ اگر آپ نے سنتی روزہ رکھا اور کسی برادر محترم نے آپ کو اس روزے میں دعوت دی تو اس دعوت کو قبول کر کے اپنے روزے کو توڑ لینا، اور وہ اس سال بھی رہے گا میلبرن شہر کے لیے بھی رہے گا۔ البتہ اس کے اندر 2 چیزیں واضح کر دینا ضروری ہیں، اگر یہ ہر سال میں بیان کرتا ہوں لیکن ایک بار پھر سے، وہ یہ کہ خواتین کے لیے خاص طور پر کہ جس کی گردن پر کوئی بھی واجب روزہ باقی ہو اسے سال میں کوئی بھی سنت روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ 13، 14، 15 رجب ہی کیوں نہ۔ اور خواتین کی نجاست والے روزوں کی قضا چونکہ واجب ہوتی، اس لیے خواتین کو سال میں جب کوئی ایسی تاریخ ملے جس میں سنت روزے کی فضیلت بیان کی گئی تو انہیں اس میں اپنا قضا روزہ رکھنا ہے، سوائے ان خواتین کے کہ جن کے پاس کوئی پرانا قضا کا حساب باقی نہیں۔
ایسی ہیں خواتین کے ادھر رمضان ختم ہوا، شوال کے مہینے کے شروع میں ہی انہوں نے اپنے وہ 6-7 روزوں کی قضا اتار دی، لیکن بہت کم ایسی خواتین ملتی ہیں، انگلیوں میں گنی جا سکتی ہے ان کی تعداد، تو وہ قضا روزہ رکھیں گی۔ یہ بات پھر بتا دوں کہ جب فضیلت والی تاریخ میں قضا روزہ رکھا جاتا ہے تو ایک وکٹ میں 2 مزے اور ایک تیر سے 2 چڑیاؤں کا شکار یا ایک پتھر سے 2 چڑیاؤں کا شکار، کہ اس کے اندر قضا روزے کا بھی پورا ثواب ملتا ہے اور اس تاریخ کے سنتی روزے کا بھی پورا ثواب ملا کرتا ہے۔ اس وجہ سے مسائل جاننے والوں میں سے بہت سارے اپنے قضا روزے کو روک کے رکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو رکھیں کہ قضا کا بھی ثواب مل جائے، اس دن کے سنتی روزے کا بھی ثواب مل جائے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ اچھا، لیکن جب قضا روزہ رکھ لیا جائے 13 رجب تو وہ روزہ توڑنے کا ثواب نہیں کہ اگر ہم نے قضا کوئی روزہ رکھا 13 تاریخ، اگر قضا ہے تو قضا ہی رکھنا پڑے گا، یا قضا رکھو یا کچھ نہ رکھو، سنت ہی نہیں رکھ سکتے، وہ روزہ نہیں توڑا جا سکتا، یعنی اس کو توڑنے کا ثواب نہیں۔ اگر کوئی دعوت بھی دے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا واجب روزہ۔ اچھا، مردوں میں سے اور دوسری خواتین میں سے جن پہ کوئی قضا روزہ نہیں، اگر وہ یہ پوچھنا چاہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کہ ہم 13 رجب کا روزہ رکھیں اور ہمارے اوپر کوئی زندگی میں قضا روزہ نہیں، مردوں میں بہت مل جاتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ لوگ نماز میں کچے ہیں اتنے ہی بہت سارے لوگ روزے میں پکے نظر آتے ہیں۔ واقعاً ایسے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ بالغ ہونا تو دور کی بات ہے، 9 سال کی عمر سے آج تک کوئی روزہ نہیں چھوڑا ہے، اور نماز تو خیر صبح کی بھی چھوڑ کے آئے۔ تو خیر یہ ہے ہمارے یہاں مسئلہ کہ نمازیں قضا کرنے والے بھی روزے عموماً رکھ لیتے ہیں۔ تو اب اگر مرد کوئی وہ کہے کہ میں 13 رجب کا روزہ رکھنا بھی چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں وہ پورا، اور ساتھ میں وہ مسئلہ بھی ہے کہ میرے اوپر قضا روزہ تو ہے نہیں، میں سنتی روزہ رکھوں گا، اگر کسی مومن نے دعوت دے تو دعوت توڑنا بھی اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور جان بوجھ کے میں آپ کو اس منزل تک لایا ہوں، جان بوجھ کے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے تو کوئی نہیں کرتا، لوگ الٹا سوال کرتے ہیں، مولانا روزہ رکھ لیا تو توڑنے کا طریقہ بتا دیجیے کہ روزہ پورا بھی نہ کرے اور ثواب بھی مل جائے۔ لیکن اگر کسی کو روزہ پورا کرنا ہے تو اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ، اور وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی منت مانگے، اور منت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو تبھی آپ منت مانگیں، نہیں، منت خالی بغیر کسی وجہ کے نہیں مانی جا سکتی ہے کہ میرے پروردگار نے آج تک مجھے اتنی نعمتیں دی، اس کے شکرانے میں میں اس سال 13 رجب کا روزہ رکھوں۔ اب یہ روزہ واجب ہو گیا، اور جب واجب ہو گیا ہے، اگر آپ نے 13 رجب کہہ دیا تو یہ روزہ آپ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں اور اس کو آپ توڑ ہی نہیں سکتے منت کے ذریعے سے۔ اور منت کے بارے میں چونکہ ہمارے مراجع کی 99% میجورٹی کا یہ کہنا کہ منتیں بغیر کسی وجہ کی بھی مانی جا سکتی، 1% کا ہی نظریہ ہے اور وہ بہت پرانے مراجع ہیں، نئے نہیں، جن کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، منت ایک وعدہ ہوتا ہے، پہلے آپ اللہ سے کوئی وعدہ کریں، اللہ وہ بات پوری کرے پھر منت مانے۔ لیکن اب اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ تفصیل تو اتوار کو بھی مناسب نہیں ہے، جہاں میرے پاس وقتی وقت ہوتا تو یہ تو جمعرات کو ویسے ہی وقت ہاتھ سے نکل رہا۔ تو منت کے ذریعے سے اپنے روزے کو واجب بنا کر اس روزے کو آپ اس طرح مکمل کر سکتے کہ روزہ بھی آپ کا ہو جائے اور وہ برادر محترم کا حق بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ لیکن عام حالات میں اس کی ضرورت نہیں، خاص حالات میں ضرورت ہے۔ وہ خاص حالات کیا؟ اب آئیے، بس یہاں تک مجھے لے جانا تھا۔ خاص حالات یہ کہ جس طریقے سے انسان جب کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، جب کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، پریشانیوں کی بہت ساری قسمیں، اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، دشمنوں سے بچاؤ کا مسئلہ ہوتا ہے، مسئلے ہی مسئلے۔ تو اب یہ جو پریشانیاں، ان پریشانیوں کا بہترین جواب اللہ نے رکھا ہے دعا، اور دعا میں مزید اس چیز کو بڑھا دیا کہ جگہ اگر بدلتے جاؤ تو دعا کی طاقت بڑھ جائے، گھر کے مقابلے میں مسجد اور مسجد کے مقابلے میں کربلا کی دعا جلدی قبول ہے۔ اسی طرح سے حالت، عام حالت کے مقابلے میں اگر تم روزہ رکھ کے دعا مانگو تو دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اور روزوں میں یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار کی ہمارے پاس ایک ہی منت موجود ہے،
ہمارے یہاں خواتین میں خاص طور پہ سینکڑوں منتیں رائج ہیں، جن میں سے بعض تو سراسر غلط اور خلاف اسلام منتیں، مگر جو دوسری صحیح منتیں بھی اہل بیت اطہار کی ہمارے پاس ایک ہی منت آتی ہے کہ جب حسنین بیمار ہوئے تھے تو اگر میں اس جملے کو اور زیادہ اسپیسیفائی کروں کہ عام حالات میں تو شاید بہت ساری منتیں ہیں، لیکن بیماری کے لیے اہل بیت اطہار نے جو منت ہمیں بتائی وہ روزے کی منت کہ 3 دن روزہ رکھا گیا اور اس کے نتیجے میں سورہ قہر نازل ہوا۔ تو اب اصل جملے پر آ جائیے کہ 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب یہ سال کی افضل ترین تاریخوں میں سے ایک تاریخ۔ ان تینوں تاریخوں کے روزے کا کیا کہنا، اور یہ تینوں تاریخیں وہ ہیں کہ اس کے اندر اگر آدمی اپنی کوئی حاجت خدا کی بارگاہ میں پیش کرے تو کوئی امکان نہیں ہے اس کے رد ہونے کا، الا کسی ایسے کام کا کہ جسے اللہ ہر صورت میں کرنا ہی چاہتا ہے، اس میں تبدیلی کو بھی تیار نہیں۔ تو دعا کے حوالے سے افضل ترین تاریخوں ہمارے یہاں شب قدر مشہور ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی، 15 شعبان مشہور ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی، شب عرفات لیکن حاجی کے لیے مشہور ہے، ٹھیک بھی ہے، مگر 13، 14 اور 15 کی خاصیت تاریخ۔ اور اس حوالے سے آپ میں سے ہر ایک کو ایک چیز یاد ہوگی، میں فقط آپ کی میموری کو ریفریش کرتا ہوں۔ داؤد رقی کا واقعہ، داؤد رقی جو امام حسن مشتبہ کی اولاد میں ان کے پر پوتے یا پوتے کے پوتے تھے، اس رشتے سے یہ چھٹے امام کے کزن بھی بنتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو رشتہ جو تمام کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ داؤد کی ماں فاطمہ نے جو خود سیدانی ہے، انہوں نے چھٹے امام کو بچپنے میں دودھ بھی پلایا، تو چھٹے امام اور داؤد رقی رضائی بھائی، یعنی ایک ہی ماں کا دودھ پیا۔ یہ داؤد رقی منصور جیسے ظالم حکمران کے ہاتھوں قید کیا، اور منصور وہ ہے جس نے بغداد شہر کو سادات کرام کے خون سے بنایا، یہ خود ایک سید، چنانچہ ان کی جان بچنا بظاہر ناممکن تھی۔ رجب کا مہینہ، ان کی ماں فاطمہ جو چھٹے امام کو دودھ بھی پلا چکی اور ام داؤد کہلاتی، داؤد کی ماں، وہ چھٹے امام کی بیماری کی خبر پائی، چھٹے امام رجب میں بیمار ہو، چنانچہ رجب کے مہینے کی بیماری بعض کم علم لوگ سنت معصوم کی پیروی بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے معصوم کی پیروی ہوئی کہ جس مہینے میں امام بیمار اس میں ہم بیمار، لیکن خیر ابھی ایک بہت لمبی بحث ہو جائے۔ داؤد اپنے بیٹے یعنی چھٹے امام کی عیادت کے لیے چھٹے امام کے پاس گئے۔ امام فاطمہ ام داؤد کی چہرے کی پریشانی دے اور سوال کیا کہ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی بات ہم سے کر رہا، لیکن ہمیں صاف لگتا ہے کہ ذہن اس کا کہیں اور۔ کہا بیٹا، اور ماں کے دل سے پوچھو کہ جس کا حقیقی بیٹا ایسے ظالم کے قید میں کہ جس کے قید میں جو گیا ہے زندہ تو کبھی واپس ہوتا ہے، اور پھر موت بھی ویسی موت کہ دیوار میں زندہ کھڑا کر کے چاروں طرف سے چل دیا، کیا گزرے گی ماں کے دل کے اوپر، ماں کی حالت ماں ہی جاتی۔ چھٹے امام نے مسکرا کے کہا کیا ہے ام داؤد جس کو رجب کے مہینے کی 3 تاریخیں مل رہی اسے اپنی کسی پریشانی پر پریشان ہونے کا حق نہیں، یہ 3 تاریخیں ایسی ہیں کہ اس میں اندر ہر بڑے سے بڑے پریشان حال کی پریشانی دور کرتا، اور وہ ہے 13، 14 اور 15۔ پھر امام نے پورا طریقہ بتایا جو آپ کو اعمال کی ہر ڈیٹیل کتاب میں مل جائے گا، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ای میل میں بھی موجود ہے، مسلسل ای میل بھی آ رہے ہیں اس کے حوالے سے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میں جس بات کی تفصیل میں جا رہا ہوں وہ آخری جملہ کہ امام نے کہا کہ 3 دن روزے رکھنا، اور اس کے بعد تیسرے دن روزے کی حالت میں کچھ عمل بتائے اور اس کے بعد روزہ کھولنے کے بعد، لیکن وہ عمل جو تیسرے روزے میں وہ اتنے لمبے چوڑے کہ بہت سے لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے اس عمل کو لے کے چھوڑ دیتے۔ اس لیے یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے علماء کرام کا اتفاق کہ وہ پورا عمل اگر کوئی نہ کر سکے تو وہ پورا عمل مثل نماز کے نہیں ہے کہ اگر نماز کی 4 رکعتیں آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے کہا میں 3 رکعت پڑھ کے چھوڑتا ہوں، ایسا نہیں، نماز یا پڑھو یا نہ پڑھو، وہ عمل جو ایسا نہیں۔ اگر کسی انسان میں اتنی طاقت نہ ہو یا اتنا حوصلہ نہ ہو تو 3 روزے رکھے اور آخری وہ دعا پڑھ دے جس کا ایک ٹکڑا میں نے ابھی پڑھا،
اور اس دعا کے حوالے سے چھٹے امام نے یہ کہا کہ اے ام داؤد، اس دعا اللہ کے بہت سارے فرشتوں کا نام، آپ چونکے بھی ہوں گے کہ اسرائیل کا نام بہت کم دعاؤں میں آتا ہے، ملک الموت کا نام کیوں آ گیا اس میں؟ امام نے کہا کہ اس میں بہت سارے فرشتوں کے نام، اس میں انبیاء کی ایک لمبی چوڑی فہرست، اس کے اندر کچھ ایسی شخصیتوں کے نام ہیں جو انبیاء نہیں ہیں، نبی کے وسیع تھے، اس میں کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو نہ نبی تھے نہ وسیع تھے، جیسے لقمان و ذوالقرنین، مگر اللہ کے نہیں بنتے۔ چھٹے امام نے کہا کہ اے ام داؤد، یہ سارے نام اس لیے کہ خدا اور چاہتا معصومین کے علاوہ یہ جتنی شخصیتوں کے نام اس میں آئے ہیں، جتنے معصومین، یہ سب اس آدمی کی حاجت روائی اور اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو 3 روزے رکھ کر ان تمام میں درود بھیج کر ان کا وسیلہ بارگاہ الہی میں دیتا۔ تو خیر ہمارے لیے تو آل محمد ہی سب سے بڑا سہارا، لیکن مزید ہمیں اطمینان دلانے اور اس عمل کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا، دیکھیں جناب شیش کا نام کتنی دعاؤں میں آتا، اور اس طرح سے کچھ نئے نئے نام اس کے اندر، عیشا کا نام کس دعا میں آتا، یوشا ابن نون کا نام کس دعا میں آتا، بہت کم، ہو سکتا ہے دعائیں سماعت میں ایک آدھ جگہ پر، اس میں بھی یہ سارے نام نہیں۔ تو کہا کہ اور کچھ نہ صحیح، مختصر کر کے 3 روزے اور پلس یہ دعا، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو خالی آخری دن کا روزہ اور یہ دعا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارا سال ہم لوگوں کو تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اپنے پرابلمز لے کے آتے ہیں، لیکن اللہ نے پرابلمز کے سلوشن کا جو وقت رکھا ہے اس میں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر آخری بات گھوم پھر کے وہیں آ جائے گی جس کے حوالے سے چند جملے ایصال ثواب کے عرض کرنا ہے، کیونکہ آج کی مجلس ایصال ثواب کی اور مسائل پہ لا کے بات کو ختم کرنا۔ پھر ماہ رجب ایسی اہم تاریخیں ہم سے صرف اور صرف ایک دن کے فاصلے پر ہے کہ آج کی مجلس میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو بڑا عجیب سا لگتا، اور اگر کوئی آدمی اس وقت اتنی بڑی پریشانی میں نہیں ہے تب بھی عمل کو یاد رکھے، اس لیے کہ انسانی زندگی کے اندر آگے چل کر بھی کبھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے، مگر جتنی فضیلتیں، جتنے عمل، جتنی دعائیں، جتنے بھی اسلام روزے وغیرہ بتا، اس سب کے ساتھ ایک اصول کو یاد رکھیے کہ اس سب کے ساتھ ان سب کو جلدی پہنچانے والے یہ سارے اعمال، اگر آپ ان کو اسپیڈ اپ کرنا چاہیں تو جس طریقے سے ایک ہوتی ہے آرڈنری میل اور ایک ہوتی ہے ارجنٹ قسم کی ایکسپریس پوسٹ، اس کا نام ہے صدقہ۔ ساری فضیلتیں اعمال کی، روزوں کی، نمازوں کی، دعاؤں کی اپنی جگہ، لیکن بلا صدقہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ صدقہ وہ چیز جو زندگی اور زندگی کے بعد ہر وقت انسان کے کام ہوتا، خاص طور پر بیماری کے حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ جب اس ماں نے آج ابھی ایک ماں کا تذکرہ ہوا، دوسری ماں کا تذکرہ بھی سنیے، بہت چھوٹا، گھبرائیے گا نہیں کہ پہلی ماں کا تو اتنا بڑا تذکرہ تو دوسری ماں کے تو 3 بیٹوں کا تذکرہ، تو 3 سے ملٹیپلائی کرنے آپ گئی اب تک کی مجلس کو، ایسا نہیں، بہت مختصر۔ 8ویں امام کی خدمت میں آئی کہ فرزند رسول اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے، مگر 2 بیٹے بیمار ہو کے دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی پہلے ایک بیٹا میرا بیمار ہوا مر گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا بڑا ہوا بیمار ہوا مر گیا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا بڑا ہوا وہ بھی بیمار، وہی بیماری۔ میں نے کہا نا کہ بہت سی چیزیں مرد نہیں سمجھ سکتے، صرف عورت اور ماں والی عورت سمجھ سکتی، جو ماں مولا میری آنکھوں کے سامنے دنیا دی کس طرح سے اپنے اس بیٹے کو بچا۔ امام نے کہا کہ اسی طریقے سے اسے بچا سکتی کہ کاش یہ مسئلہ تو پہلے بیٹے کی بیماری میں پوچھ لیتی تو جس طرح پہلا بیٹا بچ گیا۔ چونکہ کے کہا فرزند رسول موت، کیا موت کو بھی کوئی ٹال سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں صدقہ، اگر تو اس وقت میرے پاس آ پہلے بیٹے کی بیماری میں تو اس وقت بھی تجھے یہ طریقہ بتایا جاتا جو آج بتایا جا رہا ہے، مگر فرماتے ہیں امام، دیکھیں یہ والے جملے کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک رواج ہے جسے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً خالی لوگوں کا بنایا ہوا رواج، کہا بیماری کا جو صدقہ تو کوشش یہ کر کے جو بیمار ہے اس کے ہاتھ سے یہ صدقہ ہے۔ مولا میرا بیٹا چھوٹا ہے 4-5 سال کا، کہا جو دینا اس کے ہاتھ میں دے، وہ ہاتھ لگائے اس کے بعد پھر مستحب کے ہاتھ لے جائے۔ اور خاص طور پر صدقہ کوئی بھی صدقہ ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اگر خون کے بدلے خون، بہت عجیب جملہ میں کہہ دیا، کسی فلم کا مکالمہ یا ڈرامے کا جملہ لگ رہا، مگر یہ حدیث کا جملہ کہ بعض جگہوں پہ پروردگار یہ چاہتا کہ ایک جان کو بچانے کے لیے ایک جان دی ہے، وہ جان گوسفند یا بکرے کے قربانی کی شکل،
وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے رد بلا کے لیے. لیکن اس کے علاوہ اور یہ وہ چیز جہاں سے پھر ہم اپنے موضوع کو آخری منزل پہ لے آئے کہ یاد رکھیے گا کہ صدقے میں وہ طاقت جو خالی زندہ ہی کو فائدہ نہیں پہنچاتا مرنے والے کو بھی فائدہ پہنچاتا. ہمارے یہاں لوگ مرنے والے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں, مرنے والے کے لیے روزے رکھتے ہیں, مرنے والے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے, لیکن مرنے والے کے لیے صدقہ اور خیرات یا انفاق اس کی بھی بڑی اہمیت. یعنی بہت ہی زیادہ بھونڈی سی اردو میں کہا جائے تو صرف نماز اور روزہ ہی کافی نہیں, تھوڑا سا انٹی کو ڈھیلا بھی کرنا پڑتا, تھوڑا سا اپنے پرس کو کھولنا بھی پڑتا. اور مرنے والے کے حوالے سے جملہ میں عرض کروں کہ یہ یاد رکھیے کہ جس کو مرنے والے کے لیے جو نیکی کرنا, وہ نیکی جتنے جلد کی جائے گی اتنا بہتر. ایسا نہ ہو کہ باپ کے اوپر قضا نمازیں میں انتظار کر رہے ہیں کہ جب فرصت ملے گی تو پڑھیں گے. ہمیں فرصت جتنے دنوں بعد ملے گی اتنے دن تک ہمارا باپ کس منزل سے گزر رہا. ہماری ماں کے قضا نمازیں ہم نے کہا جب فرصت ملے گی تو یہ روزے رکھ لیں. ہمیں تو چلے خیر شاید گناہ نہ بھی ملے کیونکہ فوراً نماز اور روزہ تو بڑے بیٹے پر بھی واجب نہیں, مگر جب تک یہ عبادت انجام نہ پائے گی وہ مرنے والا تو اپنے اس عذاب میں مبتلا. مرنے والے کے اوپر حج واجب. ہم سوچ رہے ہیں کہ جب کبھی ہم فرصت پائیں گے تو ہم جا کے حج کریں گے. اگر اس پہ حج واجب نہیں تھا تو ٹھیک, اور اگر حج واجب تھا تو جتنی ہم ڈیلے کریں اتنے دن تک مرنے والا عذاب میں مبتلا. کیونکہ یہ اصول طے شدہ اصول ہے کہ عذاب خدا مومن کے لیے مرتے ہی شروع ہو جاتا, اور پھر جس انداز سے اگر وہ گناہگار اور پھر جس انداز سے اس کو نیکیاں بھجوائی جائیں اللہ اس طرح سے اس کے عذاب کو کم کرتا چلا جاتا. اور پھر یہاں پہ وہ آخری بات آ گئی, یعنی آخری بات کی آخری بات کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مرنے والے کی سب سے بڑی خدمت یہ کہ اس کے نام پہ صدقہ کیا ہے. اب یہ ساری باتیں ہوں اور صدقے میں بھی صدقہ جاریہ ہو تو کیا کہنا. آئیے وہ دوسرا واقعہ سن لیجیے جس کا حوالہ پچھلی تقریر میں آ چکا. شیخ عبد الکریم حائری جن کا تذکرہ فیملی لائف ان اسلام نامی ایک مجلس میں آیا اور اس انداز سے میں نے کیا کہ لوگوں کو ان کا نام یاد رہا ہو کہ نہ رہا ہو, ان کا واقعہ یاد ہو گیا. جو ان کا ایک مشہور جملہ اس مجلس میں آیا کہ بعض متقی اور پرہیزگار مومن ایسے ہوتے ہیں جو شمر سے زیادہ بدتر سلوک کرتے ہیں. وہ طلاق والے مسئلے کے اندر جس کو میں دوہرا نہیں رہا ہوں, لیکن یہ عبد الکریم حائری کا انٹروڈکشن نہیں کرنا ہے, پھر بھی جو دو جملے بتانا پڑے گا ورنہ واقعے کا مزہ نہیں آئے. عبد الکریم حائری وہ شخصیت کہ اگر یہ شخصیت نہ ہو, 1935 میں ان کا انتقال ہوا, بہت پرانی کوئی بات نہیں, اگر یہ شخصیت نہ ہو تو ایران کا اسلامی انقلاب نہ ہو, اگر یہ شخصیت نہ ہو تو حضرت امام خمینی کا نام ہمارے سامنے نہ ہو, اگر یہ شخصیت نہ ہو تو آقا گلپائگانی جیسا عظیم مرجع ہمارے سامنے پیدا نہ ہو, اگر یہ شخصیت نہ ہو تو آقا مرشی کی وہ لائبریری جو اس وقت روئے زمین پر دنیا کی سب سے بڑی شیعہ لائبریری ہے مشہد قم مقدسہ میں, وہ ہمارے سامنے نہ ہو. کیوں؟ عبد الکریم حائری وہ شخصیت کہ جو ایک بہت ہی چھوٹے شہر سے نکل قم میں آئے, قم میں آنے کے بعد قم کا حوضہ علمیہ 1922 میں اسٹیبلش کیا اور اسی حوضہ علمیہ کے اندر بیٹھ کر مجتہدین کی ایک نسل کو تیار کیا. امام خمینی ان کے پہلے شاگرد, آقا گلپائگانی اسی بیچ کے شاگرد, آقا مرشی نجفی اسی بیچ کے شاگرد, اور پھر دوسرا اور تیسرا اور چوتھا بیچ, نام اتنے کہ خالی نام دو تو آدھے گھنٹے کی مجلس ہو جائے. اتنی عظیم شخصیت, مگر پروردگار نے یہ ساری برکتیں ان کو دی کیسے؟ ایک منت کی وجہ سے. یہ حوضہ علمیہ قم بنانے سے پہلے, بہت پہلے کربلا معلیٰ گئے تھے زیارت کے. حوضہ علمیہ 1922 میں بنا. یہ واقعہ ہے اس سال کا جس سال میرے والد پیدا ہوئے, 1910 کا یہ واقعہ. کیا واقعہ؟ واقعہ یہ ہے کہ کربلا زیارت امام کے لیے جاتے ہیں لوگ کربلا زیارت کے لیے. جب وہاں پہنچے تو طبیعت خراب, اچانک موت پہلے کم ہوتی, کئی دن بستر پہ دراز ہے, آہستہ آہستہ موت کے سارے آثار طاری ہو اور یہ اندازہ ہونے لگا کہ میں مرنے کے قریب. وہ وقت آ گیا جس سے عالم نظر کہا جاتا. غسل و کفن کی کلاس کا سب سے پہلا ٹاپک یہی تھا اس وقت کے احکامات. اور وہ جو کہ پہلے موتیں اچانک نہیں ہوتی تو ہر عام آدمی اتنے سارے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ چکتا کہ اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ آخری وقت کسے کہتے. یہ تو نائب امام اس وقت بھی مانے میں مجتہد تھے, مرجع نہ صحیح مجتہد, سمجھ گئے کہ آخری وقت. اور پھر ایک عجیب کیفیت تھی عبد الکریم حائری اور ان کے چند ساتھیوں.
ملک الموت جب روح قبض کرنے آیا تو انہوں نے دیکھا اسے، دیکھا. بہت اہم یہ جملہ ہے. پوری ایک مجلس چاہتا ہے، ایک ایسی مجلس جو میں کئی مہینوں سے یہاں پڑھنے چاہتا ہوں لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل رہا، اس لیے کہ ٹاپک اتنے سارے ہیں. بہت اہم مجلس. ملک الموت کو اپنے سرانے دیکھا. مومن کی آنکھیں کبھی اتنی تیز ہو جاتی، جیسے ہی ملک الموت کو اپنے سرانے دیکھا آواز مولا کائنات ہر مرنے والے کے سرانے آتے ہیں، مگر چونکہ یہ کربلا میں تو ان کو برا لگا. امام حسین کے شہر میں بیٹھ کر ان کے بابا کا نام لینا بھی ذرا اچھا نہ لگا. چنانچہ ایک مرتبہ آواز یا ابا عبداللہ حسین ادری، اور باقاعدہ دیکھا کہ ایک طرف سے ملک الموت میرے سرانے آئے. یہ کوئی ایسا کسی ضعیف کتاب یا ضعیف روایت کا واقعہ نہیں، ان کا پورا عہدہ اس روایت کی بنیاد پر بنا. یا ابا عبداللہ ادرکتی ہے میرے مظلوم آقا میری مدد کو آئی. امام سرانے آئے. کیا بات؟ کہا مولا ملک الموت میرے سامنے آ گیا، میں مرنا ابھی نہیں مرنا چاہتا. امام مظلوم جو پیغام ہی دے کے گئے کہ مومن کے لیے موت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر وقت مرنے کے لیے تیار. اے عبد الکریم، ایک عام مومن کو بھی موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، تم تو پھر بھی ہمارے نائب ہو، موت سے ڈر رہے ہیں. کہا نہیں مولا موت سے نہیں ڈرو. زندگی کا ایک مشن میں نے بنایا کہ جس مقصد کے لیے کربلا میں آپ نے جان قربان کی، ایک ایسا حوضہ اور مدرسہ بنا کے جاؤں کہ جہاں سے آپ کا یہ مقصد دنیا بھر میں پھیلے. صرف اس مقصد کے جو میری منت، مجھے اتنی مہلت دے دیجیے کہ میں اپنے ہاتھوں اس حوضے کو بھرا. ایک بات امام مظلوم عبد الکریم حائری سے مسکرا کے کہا کتنی مدت چاہیے؟ کہا مولا 25 سال مجھے مل گیا، اس کو بنانا بھی ہے اور اس کو اسٹیبلش بھی کرنا. کہا جا تجھے 25 سال عطا کیے گئے، ملک الموت واپس چلا گیا. ملک الموت 1910 کا یہ واقعہ، اور ٹھیک 25 سال کے بعد 1935 کے اندر این اس موقع پہلے سے گھر والوں سے کہہ دیا، ان کی ڈائری میں لکھا کہ 25 سال کس تاریخ کو کتنے بج کر کتنے منٹ میں کمپلیٹ ہوں گے. پہلے سے گھر والوں سے کہا، کیونکہ ان کے اپنے بیٹے شیخ مرتضیٰ آئے، وہ ان کے بعد مرتے ہوئے. انقلاب ایران ان کی آنکھوں کے سامنے آیا. امام خمینی جس عالم کا سب سے زیادہ احترام کرتے تھے وہ آقا مرتضیٰ حائری، جو امام خمینی کے ایج گروپ کے تھے لیکن اپنے استاد کی وجہ تو انقلاب کے بعد تک زندہ رہتے ہوئے ان کے بیٹے. کہا میرے بابا دن تاریخ وقت سب بتا دیا، پہلے سے تیاری تھی کہ آج 25 سال ہو رہے ہیں. تو 1910 میں یہ وعدہ کیا امام، 12 سال کے بعد خود کا حوضہ بنا، 13 سال میں اس کو اتنا اسٹیبلش کر دی کہ شاہ ایران کے مظالم شروع ہو چکے تھے اس کے بعد اس میں حوضہ بچ گیا اور آگے چلنے لگا. ٹھیک اس وقت 25 سال مکمل ہوئے. این اس وقت کہا کہ اب میں جا رہا ہوں. آپ اور مولا نے جو 25 سال دلوائے کے بعد پورے ہو رہے ہیں اور مزید مہلت اس لیے نہیں لینا کہ اب خود آقا کی خدمت میں جانے کو دل جا رہا اور اسی وقت اس دنیا سے گئے. ایک پچھلی دفعہ کا واقعہ آپ نے سنا کہ قرآن کی خدمت کا ارادہ کیا امین الاسلام امین الملت، اور پروردگار نے موت کو ٹال کے نئی زندگی. ایک آج آپ نے سنا کہ اہل بیت کی خدمت کا ارادہ کیا تو باقاعدہ حسین مظلوم نے سرانے آ کر موت کا وقت ڈالا ہے. قرآن اور اہل بیت ثقلین ان کی خدمت، اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور اس سے بڑا ثواب جاریہ کوئی نہیں. عالم اپنی تقریر کے ذریعے علم کو پھیلائے. جو آدمی مدرسے میں پڑھا سکتا ہے وہ مدرسے کی ٹیچنگ کی ذمہ داری لے کر اسی نیکی پہ عمل کرے. جو ہاتھ پیروں سے کوشش کر سکتا ہے غرض کہ اپنے لیے بھی اور اپنے مرنے والے کے لیے. اس سے زیادہ بہتر ایصال ثواب کا کوئی طریقہ قرار نہیں پاتا کہ انسان دین کی تعلیم، انسان دین کے پیغام، انسان دین کی تبلیغ میں کسی طریقے سے حصہ لے. اور یہی وجہ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ایصال ثواب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنا اہم ہے اس تبلیغ دین میں حصہ لینا. یہی وجہ کہ ایک طرف یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا ماجایا میدان کربلا میں میری آنکھوں کے سامنے مارا گیا. اکبر جیسا بیٹا، ٹھیک ہے اکبر اور زینب کے درمیان بظاہر پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ، لیکن زینب نے اپنے بیٹوں سے کبھی وہ محبت نہ کی جو اکبر سے محبت کی. عباس جیسا وہ چھوٹا بھائی جو مثل اولاد کے زینب نے پالا. یہ سارے مصائب اور یہ سارے غم کے درمیان، کیونکہ پرسوں یعنی اتوار کو شہزادی کی وفات کبھی دے تو مسائل تو وہاں پڑھوں گا لیکن رب یہاں سے وہاں پہنچا رہا ہوں کہ اس سب کے درمیان میں نے کہا مرحوم کے لیے بہترین خدمت، مرحوم کے لیے بہترین نے ایصال ثواب کا سب سے اچھا طریقہ زینب نے بتایا کہ میرا سارا گھرانہ مارا گیا. زینب
اپنے گھر کا ماتم تو کر رہی، ایسا ماتم کیا کہ دنیا کی تاریخ میں آج کی ہر عزاداری زینب کی مرہون منت، مگر اس کے درمیان جو مقصد حسین تھا اسے کبھی فراموش نہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ زینب نے کہا میرا ماجایا مارا گیا، اب میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں چند دن پہلے ماتم کروں گی، اس کے بعد مقصد حسین کو دنیا کے سامنے پہنچاؤں گی۔ ایسا نہیں کہ زینب نے کہا کہ جس ماں کا اکبر جیسا جوان اس کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے وہ اس قابل کہاں رہتی ہے کہ کچھ کہے یا کچھ بولے۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ مسائل اتنے زیادہ، اس کے درمیان زینب نے وہی حسین کے مشن، وہی صدقہ جاریہ، وہی ایصال ثواب، وہی قرآن و حدیث، وہی اسلام کی صحیح معرفت، اس سلسلے کو مسلسل آگے پہنچایا۔ اور کس طرح سے پہنچایا، کس عجیب انداز سے پہنچایا۔ وہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ جب زینب نے آ کے سید الساجدین سے یہ پوچھا تھا کہ بیٹا تیری پھوپھی تیری امامت سے پہلا مسئلہ پوچھنے آئی ہے، یہ بتا اب ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیے حسین کا لاشا دیکھے ہوئے زینب، اکبر کا لاشا دیکھے ہوئے زینب، اصغر کی ننھی سی لاش دیکھے ہوئے زینب، عباس کے بازو کٹتے زینب نے دیکھے، مگر اتنے مسائل کے درمیان بھی دو پیغام ہم تک پہنچا، ایک مسئلہ شرعی پہنچایا، ایک واجبات و حرام کی اہمیت پہنچائی۔ ایسے وقت میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بتائیے پردے کا مسئلہ کیا ہے، اور دوسرا یہ پیغام پہنچایا کہ امامت اب کس کے پاس گئی ہے، حسین کے بعد میرا یہ بیٹا امام وقت ہے۔ اور جب سجاد نے آنکھیں کھول کر کہا پھوپھی اماں علیکن بالصحرا، اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے جنگل میں نکل جائیے، تو زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کے لے کے جنگل میں نکلی تو صحیح، مگر پھر وہ وقت آ گیا کہ زینب کے لیے اتنے سارے مسائل کے درمیان زینب نہ کبھی پریشان ہوئی، نہ کبھی بے چین ہوئی، نہ کبھی بے قرار ہوئی، مگر ایک منزل ایسی آ گئی کہ زینب کی پریشانی ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ وہ کون سی منزل آئی؟ وہ منزل آئی کہ جب شام غریبا زینب کے لیے پانی آ گیا، بھئی یہ پانی کہاں کا، ہر مصیبت زینب نے برداشت کر لی۔ پانی کو دیکھا، بھئی یہ پانی کا منظر برداشت نہ ہو سکا۔ کیسے برداشت ہو؟ جس کا جوان بھائی، جس کا جوان بیٹا، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کو مانگتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، اس کی آنکھوں کے سامنے پانی آئے، وہ بھلا کیسے پانی پیے؟ سجاد، زینب کہتی ہے سجاد میں پانی نہ پیوں گی، اس پانی کو واپس کر دے۔ یہاں میرے مرحوم استاد زیدی صاحب ایک جملہ کہتے تھے، میرے مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجیے۔ کہا سجاد میں کیسے پانی پیوں، میرا ماجایا پیاسا دنیا سے گیا، میں کیسے پانی پیوں، میرا اکبر پیاسا دنیا سے گیا۔ میرے مظلوم آقا نے کہا لیکن پھوپھی اماں میری خواہش ہے کہ آپ پانی پی لیں۔ زینب پریشان ہو گئی، سجاد آخر پانی پہ اتنا اصرار کیوں کر رہا؟ کہا اس لیے اصرار کر رہا کہ بس ایک بار یہ منظر دیکھ لیجیے، اور آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے آسمان دکھایا۔ زینب نے دیکھا جنت کی نہر کوثر کا کنارہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور عجیب منظر ہے، نانا رسول خدا سامنے بیٹھے ہیں، اور ایک مرتبہ کوثر کا جام بھرا اور کہا بیٹا حسین پانی پی لے، اور حسین نے کہا نانا میں پانی نہ پیوں گا۔ ایک بار مولا آگے بڑھے سامنے کوثر، حسین امتحان پورا ہو گیا پانی پی لے، اور حسین کہہ رہے زینب دیکھ رہی کہ ابھی میں پانی نہ پیوں گا۔ اور ایک بار آخر میں فاطمہ آگے بڑھی، گلے سے لگایا میرے لال، پروردگار نے امتحان کا وقت مکمل کر دیا، پانی پی لے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اور تڑپ کے میرا مظلوم آقا کہتا اماں میں کیسے پانی پیوں، ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میرا سجاد پیاسا ہے، ابھی میری سکینہ پیاسا۔ اللہ ولا اللہ مجمعین۔ پروردگارہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی وجہ سے عالم دین میں انہیں جوار اہل بیت اطہار سے مدد فرماؤ، ہمارے دیگر تمام مرحومین کی مغفرت فرماؤ، ہمارے بیماروں کو خصوصاً ہماری کمیونٹی کے یہ 3 بیمار جن کے لیے خصوصی التماس سے دعا کی گئی ان میں شفاء کاملہ عطا فرماؤ۔ پروردگارہ صاحبان ایمان کی تمام دعائیں اور حاجتیں قبول فرماؤ، ہمیں دنیا اور آخرت میں محمد والے محمد کی شفاعت اور مدد نصیب فرما، ضرور امام میں پا